السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری میں کیا پڑھنا ہے، نیت کس طرح کرنی ہے، مکمل ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عید کی نماز کی نیت کرنا ہے۔ اب عید کی نماز آپ نے عید الاضحیٰ پڑھنی ہو یعنی بڑی عید، چاہے چھوٹی عید پڑھنی ہو جیسے عید الفطر کہتے ہیں جو رمضان کے بعد آتی ہے، وہ والی نماز پڑھنی ہو عید کی، یا پھر بڑی عید کی نماز پڑھنی ہو، دونوں کا سیم طریقہ ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کی نیت، پہلے میں مردوں کا بتا دوں، اس کے بعد پھر میں عورتوں کے بارے میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں یا میں عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں۔ یہ آپ کے دل میں ارادہ موجود ہونا چاہیے، یہی آپ کی نیت ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں، یہی آپ کی نیت ہے۔ اور ساتھ آپ نے امام کے پیچھے پڑھنے کی بھی نیت کر لینی ہے۔ عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں یہ دل میں ارادہ ہو، اور امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں یہ بھی آپ کے دل میں ارادہ موجود ہو، کیونکہ عید کی نماز جو ہے یہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ گھر پہ بیٹھے اور بولے کہ میں گھر میں عید کی نماز پڑھ لیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عید کی نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، جماعت کے بغیر عید کی نماز کوئی بندہ خود ذاتی طور پر نہیں پڑھ سکتا۔ عید کی جماعت اس کی نکل گئی ہے تو اب وہ خود نہیں پڑھ سکتا، کسی دوسری جگہ پر اگر اسے جماعت مل جائے تو وہاں پر جا کے پڑھ سکتا ہے، یا پھر جو اس کے محلے میں یا اس کے قریب جو عید کی نماز ہوئی تھی وہاں پر ہی پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ اپنی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر جماعت کہیں بھی اس کو نہیں ملی، نکل گئی ہے، تو بس پھر یہ اس کی نماز نکل گئی ہے، اب یہ عید کی نماز خود ذاتی طور پر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کی نماز صرف جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات نیت میں نے بتا دی، نیت کرنی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں، پھر امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، یہ نیت بھی کر لینی ہے، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ جماعت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو لازمی بات ہے کہ عید جب بھی پڑھیں گے امام کے پیچھے پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو دونوں نیتیں آپ نے یاد رکھ لینی ہیں، ایک تو میں عید پڑھنے لگا ہوں، ایک امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ زبان سے جس طرح لوگ نیت دہراتے ہیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، پیچھے اس امام کے، اس طرح اگر آپ اپنے الفاظ میں جو دہراتے ہیں، پہلے بھی نیت کرتے ہیں یا دہرانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، دہرا سکتے ہیں۔ اگر کسی کو اس طرح الفاظ دہرانے نہیں آتے، اس طرح نیت اس کو نہیں آتی، تو جس طرح میں نے صرف بتا دیا کہ دل میں ارادہ ہو عید کی نماز پڑھنے لگا ہوں، امام کے پیچھے پڑھنے لگا ہوں، بس یہ دل میں ارادہ موجود ہے، یہی کافی ہے، یہی اس کی نیت ہے۔ اپنے الفاظ میں جو نیت دہرانا چاہیں جس طرح تو اس کی مرضی ہے، وہ دہرا سکتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ جب امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لینی ہے، تو آپ نے بھی امام کے پیچھے جب نیت کر لی ہے تو اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ لیے تو اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے ثنا، یعنی امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے سبحانک اللہ۔ اب سبحانک اللہ جیسے نماز میں پڑھتے ہیں تو وہی ثنا آپ نے سبحانک اللہ مکمل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد جو امام ہوگا وہ اللہ اکبر کہہ کے تکبیر کہے گا، یعنی اس نے، امام نے بھی ہاتھ باندھے ہوں گے، آپ نے بھی ہاتھ باندھے ہوں گے۔ اب امام ہاتھوں کو چھوڑ کے اللہ اکبر کہے گا، یعنی ہاتھ اٹھا کے اس طرح اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دے گا۔ تو آپ نے بھی امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہنا ہے اور کہہ کے آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی ہاتھوں کو آپ نے اٹھانا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے آپ نے چھوڑ دینے، ہاتھ سیدھے جیسے لٹکا لیتے ہیں اس طرح آپ نے لٹکا لینے، باندھنے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر امام دوسری تکبیر کہے گا، امام نے پھر دوسری تکبیر کہنی ہے، آپ نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے اور پھر ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ 2 تکبیریں ہو گئی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے امام کے ساتھ، جب امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے، اور پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اب یہ آپ کی تیسری تکبیر ہوگی، یعنی نماز شروع کرنے والی تکبیر کے علاوہ یہ 3 تکبیریں ہونی ہیں۔ پہلی 2 تکبیروں پہ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے چھوڑ دینے ہیں، اور جب تیسری تکبیر آپ نے کہنی ہے، یہ والی جو 3 زائد تکبیریں اس میں ہوں گی جو میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی کہ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اب آپ نے ہاتھوں کو باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور خاموش ہو جانا ہے، کیونکہ آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں۔ امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، امام پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد امام بسم اللہ پڑھے گا، اور پھر امام کوئی سورت ملائے گا، یعنی بلند آواز سے امام یہ قرات کرے گا۔ اب امام کوئی صورت ملائے گا، اس کے بعد امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ امام رکوع سے سر اٹھائے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ بالکل اسی طرح ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے آپ نے سر اٹھانا ہے، یعنی امام سمی اللہ لمن حمیدہ بولے گا اور آپ نے اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب اس کے بعد امام کے ساتھ آپ نے جس طرح نماز میں کرتے ہیں دونوں سجدے کرنے، پھر اس کے بعد امام اللہ اکبر کہتے ہوئے جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوگا تو آپ نے امام کے ساتھ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا ہے، امام بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، تو امام نے اب سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے امام سورہ فاتحہ پڑھے گا بلند آواز سے، یعنی قرات کرے گا۔ اس کے بعد پھر امام بسم اللہ پڑھ کے کوئی سورت ملائے گا،
اس کے بعد جب امام نے صورت ملا لی ہوگی، جب اپنی قرات پوری کر لے گا، صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد صورت بھی پڑھ چکا ہوگا، تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے امام تکبیر کہے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ آپ نے بھی امام کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، لٹکا لینے ہیں۔ اب اس کے بعد امام پھر دوسری بار اللہ اکبر کہے گا، آپ نے بھی امام کے ساتھ دوسری بار اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے اور پھر ہاتھ چھوڑ دینے۔ اس کے بعد پھر امام تیسری بار اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ اکبر کہنا ہے تیسری بار اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا۔ اب یہ 3 تکبیریں ہو گئیں۔ اب پھر اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے امام رکوع میں جائے گا تو اب آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ اب جیسے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اب امام کے ساتھ آپ نے رکوع کرنا ہے، پھر اسی طرح امام کے ساتھ رکوع سے اٹھنا ہے، پھر اسی طرح نماز کی طرح سجدے کرنے ہیں 2، پھر اس کے بعد التحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ التحیات امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے، درود امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنا ہے، دعا امام بھی پڑھے گا، آپ نے بھی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام پھر کے اپنی نماز کو مکمل کر لینا۔ تو یہ 2 رکعتیں ہو گئی عید پڑھنے کی۔ آپ نے چھوٹی عید کی نماز ادا کرنی ہو، بڑی عید کی نماز ادا کرنی ہو، دونوں کا بالکل یہی سیم طریقہ ہے، اسی طرح آپ نے عید کی نماز پڑھنی ہے۔ ایک بات